آیت نمبر 196. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورہ آل عمران کی آخری آیتیں ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو عقل مند بندے ہیں ان کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور ان کی دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. دعا کا بھی ذکر ہوا اور پھر دعا کی قبولیت کا بھی ذکر ہوا. مرد عورت دونوں کا الگ الگ ذکر ہوا کہ مردوں کی طرف سے ہو عورتوں کی طرف سے ہو دونوں کی دعائیں قبول ہوں گی. آج اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے جہاں تم رہ رہے ہو یہ دنیا کی زندگی میں کبھی باطل کو دنیادار کو اللہ کی نافرمانوں کو دیکھ کر کے دنیا کے وسائل اور اسباب کو دیکھ کر کے ان سے کبھی متاثر نہ ہونا. اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. فرمایا لا یغرنک. دیکھیں الفاظ کیا استعمال فرما رہے اللہ تعالیٰ. لا یغرنک ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو. ہرگز آپ کو سادی گھنٹی بھائی سادی گھنٹی لگایا کرو. خدا کے بندے سادی گھنٹی کیوں نہیں لگاتے؟ ہاں کسی کا ہے ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو. لا یغرنک ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. کون؟ تقلب الذین کفروا کافروں کا چلنا پھرنا. تقلب ان کی شان و شوکت بظاہر جو ان کا دبدبہ تمہیں نظر آ رہا ہے ان کا چلنا پھرنا پیسوں کی ریل پیل یہ باقی کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ جو ہم دیکھتے ہیں وسائل کبھی چاند پر کبھی زمین پر کبھی سمندر کی تہ میں یہ چلنا پھرنا جو کچھ شان و شوکت کی شکل میں تمہیں بظاہر نظر آ رہے. تقلب الذین کفروا ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا چلنا پھرنا. فرمایا مت فی البلاد شہروں میں بلد کی جمع ہے شہروں میں متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے. دیکھیں متاع کا لفظ لائے نکرہ متاع کا لفظ لائے نکرہ پھر قلیل کا لفظ لائے نکرہ. دو نکرے جب جمع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسے عجیب ایک تو عجیب قرآن کریم میں آپ غور و فکر کریں. اگر آدمی تھوڑے سے اصول کا پتہ ہو آدمی کو عربی گرامر کا عربی لینگویج کا ان چیزوں کے ساتھ تھوڑی بہت مناسبت ہو پھر سیرت کا پھر دنیا کے حالات کا تھوڑا سا اندازہ ہو تو اللہ تعالیٰ الفاظ بڑے عجیب استعمال فرماتے ہیں. متاع نکرہ قلیل نکرہ جب دو نکرے جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں تعمیم آ جاتی ہے. بہت تھوڑا فائدہ ہے. جیسے ہم دنیا میں کسی چیز کو اشارہ کریں بھائی اس کی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا
اللہ تعالیٰ فرما رہے متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے. کہیں ان الفاظ سے تعبیر فرمایا، کہیں پر کن الفاظ سے تعبیر فرمایا؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. کہیں کیا فرمایا؟ لہو و لعب، کھیل اور تماشا ہے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں. لہو و لعب، کھیل اور تماشا. لہو کے معنی تماشا، لعب کے معنی کھیل. تو کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا ان الفاظ پر غور کریں. اسی طریقے سے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اور اسی طریقے سے متاع قلیل، بہت تھوڑا ہوا فائدہ. دو نکرہ جب مل جائے تو تعمیم پیدا ہو جاتی ہے، اور چیز عام ہو جاتی ہے. عام کا مطلب یہ ہے نا، ہاں، اس میں اور کمی آ جاتی ہے، تعمیم. فرمایا ثم مأواہم جہنم، اور پھر انجام کے اعتبار سے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں کچھ حدیثیں آپ کی آتی ہے اور محدثین نے ان کو عنوان دیا ہے کتاب الرقاق، کتاب الزہد کے نام سے مستقل کتابیں لکھی گئی. کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والی باتیں، مستقل عنوان ہے. پھر کتاب الزہد، دنیا سے بے رغبت کرنے والی حدیثیں، عنوان ہے کہ دنیا سے بے رغبت کرنے والی چیز، یہ مستقل ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد گزرے ہیں، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہے معاملات پر، عربی میں بڑی بڑی کتابیں ان کئی جلدوں میں ہیں. ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اس زمانے میں ایک رواج تھا دنیا سے بے رغبتی کا، اور یہ ان موضوع پر بڑا ہمارے علماء کام کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ فرمایا میں نے تو سب کچھ زہد پہ لکھا ہے. اور میں کیا لکھا؟ فرمایا یہ دنیا کے معاملات ہے نا، یہی تو زہد ہے سب سے بڑا. مسلمان کے معاملات ٹھیک ہو جائے، اس کی روزی حلال ہو، اس کا کاروبار درست ہو، اصول کے مطابق ہو، یہ سب سے بڑا زہد ہے. ظاہر بات ہے کہ معاملات دو ٹوک وہی آدمی رکھے گا جس کو خوف آخرت ہو، اللہ کا خوف ہو، خوف آخرت ہو، اس کے معاملات درست رہیں گے. تو یہ فرمایا. یہ ایک حدیث میں ابھی اوپر دیکھ رہا تھا حدیثیں، تو ایک حدیث نظر سے گزری، میں نے جلدی سے نوٹ کر لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یغبطن فاجرا. فاجر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا نافرمان. مسلمان بھی ہو سکتے، کافر بھی ہو سکتا ہے. اس میں فاجر کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ اس میں ہر نافرمان آ جاتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ نام کا مسلمان ہو. فرمایا لا یغبطن فاجرا، کہ کبھی فاجر آدمی ہے نا آپ کو رش میں نہ ڈالے. آدمی کسی چیز، ایک تو حسد ہے نا، اور ایک ہے رش جس کو کہتے ہیں غبطہ. دو لفظ ہے غبطہ. غبطہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور آپ کہیں کہ یہ نعمت بڑی اچھی نعمت ہے، مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، ان کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی نہیں. یہ رش کی، یہ منع نہیں ہے شریعت میں، یہ پسند ہے، اللہ کو پسند ہے رش، کہ آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ نعمت دے دے. اس کو رش کہتے ہیں، اور غبطہ عربی میں کہتے ہیں اس کو. اور ایک ہے حسد. حسد یہ ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے، اللہ مجھے دے دے اس کے پاس نہ رہے، یہ بھی حسد ہے. اور اس کے پاس مطلب نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے. یہ تو بہت بری چیز ہے. کیا الفاظ استعمال فرمایا؟ لا یغبطن فاجرا، ہرگز رشک میں نہ ڈالے آپ کو فاجر آدمی. فاجر آدمی آپ کو مطلب اللہ کا نافرمان ہے. اب ظاہر بات ہے رش میں تو تب ڈالے گا اس کے پاس کوئی چیز ہے نا. فرمایا فإنک لا تدری ما هو لاق بعد موتہ، آپ کو نہیں معلوم
کہ وہ موت کے بعد کس چیز سے ملنے والا ہے، موت کے بعد کس چیز سے ملاقات کرنے والا ہے. فَإِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ، بے شک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا قاتل ہے جو قاتل کبھی مرے گا نہیں. ایسا قاتل ہے کہ وہ قاتل کبھی مرے گا نہیں. یہ بڑی عجیب حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ فاجر کی زندگی آپ کو رش میں نہ ڈالے، اس لیے کہ وہ موت کے بعد ایک ایسی چیز سے ملنے والا ہے، ایسا قاتل ہے موت کے بعد اس کے لیے کہ لا یموت، وہ مرے گا نہیں، وہ دنیا کی زندگی ہے، موت ہے، موت یعنی موت اس کا قاتل ہے. اور دنیا کی زندگی جو ہے نا، ایسی زندگی سے ملنے والا مطلب یہ جو موت ہے نا، یہ اس کا قاتل ہے، اور موت کبھی مرے گا نہیں. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب الفاظ میں اس کو مطلب سمجھا رہے. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں جو بظاہر تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دیکھے یہ ریل پیل ہے اور یہ باقی ساری چیزیں ہیں، یہ بظاہر انسان دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دیکھیں یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ فنا ہے. اور ان چیزوں کو ختم کرنے والی ایک چیز ہے موت، وہ ان کا قاتل ہے. دیکھو چلا جاتا ہے. ابھی رات کو ہمارے استاذ کے یہاں ایک بچہ، وہ جو استاذ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، ان کا اسپتال میں بیٹھا ہوا کل رات کو. میں رات کو 2:30 بجے فون کیا، میں آیا تو میں گاڑی لے کے گیا، ان کو ضرورت تھی رات کو 2:30 بجے. اب یہاں سے ضیاء الدین کے پاس جا رہا تھا، میرے خیال میں ہمارے صدر صاحب کے جو ہے وہ والد صاحب اسپتال میں ہے نا، وہاں دیکھا اتنی پولیس کھڑی ہے باہر روڈ پہ، اندر کھڑی ہے پولیس. میں نے کہا دیکھی یہ بیچاروں کی، میں ہمیشہ الحمدللہ میں ذرہ برابر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. میں نے کہا دیکھی یہ کوئی زندگی کبھی عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھے. کون جائے گا اسپتال میں اور اس بوڑھے کو کون مارے گا؟ اس کو خدا نہیں چھوڑنے والا نہیں ہے تو کون؟ ایک بظاہر تھوڑی بات ہے نا، تھوڑی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت. یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ، قارون کا واقعہ ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، کہ جب وہ نکلتا تھا اپنی فوج کے ساتھ اور اپنی جماعت کے ساتھ تو ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی. آپ نے دیکھا کبھی کبھی ایک وزیر نکلتا ہے، وہ جو آوازیں آتی ہے اور ہٹو راستہ خالی کرو، اسی طرح کا ایک منظر ہوتا تھا. قرآن نے ذکر کیا ان قارون کان من قوم موسیٰ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ الی القوہ. اس کی جو خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی وہ ایک بہت بڑی طاقتور جماعت اٹھاتی تھی. اب آپ اندازہ لگاؤ طاقتور جماعت جب خزانوں کی چابیوں کو اٹھائے تو اس کتنی چابیاں ہوں گی؟ ہمارے ہاں بہت زیادہ دکانیں ہو تو کتنی چابیاں بنیں گی؟ طاقتور جماعت اٹھائے. عصبہ کا لفظ کم سے کم 10 پر ہوتا ہے، سمجھو، پھر زیادہ سے زیادہ آگے کی، اور قوہ کا بھی استعمال فرمایا. جب وہ نکلتا تھا بڑا شور، تو بعض لوگ جو زمانے میں ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے ارے کاش کیسے زبردست شہر دیکھو زندگی ہے، کیا اس کی دیکھو یہ اس کی دبدبہ دیکھو، اس کا روب دیکھو. تو جو اللہ والے ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ دیکھو ان چیزوں سے متاثر مت ہو، یہ ختم ہونے والی چیز ہے. انجام کیا نکلا؟ سب لوگ دیکھتے رہے، اس کے خزانے اس کے سامنے کر دیے گئے، اور پہلے اس کے خزانے اس کے سامنے جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیے گئے، اور پھر وہ خود زمین کے اندر دھنسا دیا گیا. پھر وہی لوگ جو کل کہا کرتے تھے کہ ایک کاش ہم ان کی طرف ہوتے، کہنے لگے ایک کاش اچھا ہوا ہم ان کی طرح نہیں تھے. یہ انجام یہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز سمجھنا بڑا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے لیے بڑی اچھی تربیت چاہیے، بہت بڑا اچھا ماحول چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے. اللہ جس کو نصیب کرنا. میں الحمدللہ ایک بات تحدیث بن نعمت کے طور پر اللہ کے فضل سے کتنی بڑی دنیا کے خزانے میں ذرہ برابر متاثر نہیں ہوتا ہوں الحمدللہ. وہ ذوق کی صفت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دے، دل غنی ہو جائے. فرمایا ان الغنا غنى النفس، مالداری نفس کی مالداری ہے.
تم نے تشریح تھوڑی اس لیے کر رہے ہو، صورت تھوڑا سا میں نے کہا تھوڑا واضح کر کے اس کو دیکھیں. مالداری کس چیز کی مالداری ہے؟ نفس کی. تھوڑا سا آپ اپنے معاملات پر غور و فکر کریں، دیکھیں کبھی غور سے. ایک آدمی کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، آدمی کے پاس وسائل اسباب کی کمی نہیں، اس کا مزاج اتنا کنجوس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا قارون کے بارے میں یہی آتا ہے کہ تو یہ جمع تو کرتا تھا لیکن اپنے اوپر بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بڑی عجیب بات فرماتے کہ بندہ کہتے ہیں مالی مالی، میرا مال میرا مال. کہتے ہیں کہ آپ کا مال تو نہیں ہے، مطلب انسان مالی مالی، وما مالو کا، اور نہیں ہے آپ کا مال الا ما اکلتا وما لبستا وما شربتا. الا ما اکلتا وما لبستا وما قدمتا. مال وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے پہن لیا اور جو آپ نے آگے بھیج دیا، بس وہ مال ہے. باقی تو مال نہیں ہے، وہ تو رہ گیا آپ سے. یہی ہے نا، ما اکلتا جو آپ نے کھا لیا، وما لبستا جو آپ نے پہن لیا، وما قدمتا جو آپ نے آگے بھیج دیا. تو یہ بہت بڑی یہ دنیا آدمی کو انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا مزاج دے دے نا. یہ جو خرچ کرنے کی صفت بیان کی گئی ہے، خرچ کرو، اپنی عادت بناؤ. کیوں؟ تاکہ اندر جو وہ نفس کے اندر ایک وہ ہے نا، اس کا وہ ختم ہو جائے. ایک صفت انسان کے اس کے بڑے برکات ہوتے ہیں. تو زہد اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ کی بڑی صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، دیکھیں ایک مزاج بن گئے تھے. ایسا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ایسا بنا دیا، ذرہ برابر کسی چیز کا اثر نہیں لیتے تھے وہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لا يموت، وہ کبھی مرے گا، وہ قاتل، مطلب قاتل ہے نا. ہاں، مطلب اس دنیا کے لیے انسان کے پاس دنیا ہے. کہتے آپ دنیا سے جو ہے وہ اس دھوکے میں نہ پڑا. اس دنیا کا یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو اس کے پاس مال و دولت یہ چیز، اس کا ایک قاتل اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ قاتل کبھی مرے گا نہیں. موت ہے نا، موت ہے موت. کیا فرما اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو شہوتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. انسان کبھی تصور کرے کہ کبھی یہ بنگلہ میرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن جتنا انسان گناہ کرتا ہے، دنیا میں گھستا ہے، اس کا دل مردہ ہوتا ہے، دل غافل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے. اور پھر انجام کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے. کتنی زندگی ہوتی ہے انسان کی، آپ کبھی غور و فکر کریں اپنی زندگی. اس لیے اللہ والے بزرگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. کبھی بیٹھ کر کے تنہائی میں محاسبہ کرو. یہ صفت کبھی علماء کو بھی نصیب نہیں ہوتی. علم الگ چیز ہے اور احساس الگ چیز ہے. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی علماء ہوتے ہیں، یہ احساس نہیں ہوتا. دیندار لوگ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اعمال بھی بجا لاتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ احساس نصیب نہیں. محاسبہ، اپنی زندگی کا جائزہ لینا اور اپنا محاسبہ کرنا. کبھی کبھی بیٹھ کے انسان تھوڑا سوچے. میں کبھی کبھی صبح اٹھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں نا، میں کبھی اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ میری حیثیت ایک استاذ کی، ہر چیز مجھے بتانا میری ذمہ داری ہے. کبھی میں اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سوئے ہوتے میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ دیکھو یہ تو آپ کی امانت ہے. یہ میرے لیے رحمت بھی ہے اور میرے لیے زحمت بھی ہے. میرے لیے آپ کے ہاں یہ نعمت بھی بن سکتا ہے اور یہ میرے لیے امتحان بھی بن سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنا دے، دین کا کام لے لے، صدقہ جاریہ ہے انسان کے لیے. اور اگر یہی اولاد نافرمان ہو جائے، والد بہت سارا مال اکٹھا کر کے بچوں کے حوالے کر کے چلا جائے اور پیچھے وہ عیاشیوں میں اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے رہے، آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کمانے کا کیا ملا؟ جو پسینہ خون ایک کیا آپ نے،
اور اتنا اکٹھا کر کے دے دیا اور اس پر عیاشی کر رہے ہیں. ہاں، اور آپ کے پیچھے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے، یہ بہت ساری چیز. اس لیے میں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ یا اللہ اولاد اگر دینی ہے تو ابھی سے میں آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہوں، آپ کے دین کے لیے وقف ہے. تو میرا کام ہوگا ان کو صحیح تعلیم دینا، تربیت دینا، وہ انجام دیتا رہوں گا، آپ کے لیے وقف ہے. اور اگر اے اللہ اولاد ایسی ملتی ہے کہ مستقبل میں نافرمان ہو، آپ کے دین کے نافرمان ہو، آپ کے نافرمان ہو، ایسی اولاد مجھے ابھی سے نہیں چاہیے جو کل وہ بن جائے نا. انسان کو کہتے اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان کی نیت کیا ہو، نیت صاف ہو. آپ نے نہیں دیکھا، میں یہ باتیں اس لیے آپ کو کر رہا ہوں، شاید آپ کا یا آپ نے دیکھا بھی ہوگا شاید، لیکن آپ نے عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہوگا. وہ سارے واقعات شاید آپ کا مجھ سے بساؤ کا زیادہ واسطہ پڑتا ہے. دنیا کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاملات لوگوں کے دیکھتے ہیں، لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھنا یہ الگ چیز ہے. کسی چیز کو ہر واقعے سے سبق لینا. میں نے یہ واقعات دیکھے جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہے. اور کل رات کو بڑی عجیب بات ہوئی. کل میں اسپتال جا رہا تھا نا استاد صاحب کے، اس میں گزری میں اسپتال میں بھول گیا تو ایک دفعہ اس گلی میں گاڑی لے کے گیا، پھر واپس آ گیا، پھر تو دوبارہ گیا تو دیکھا گلی میں 3 لڑکے کھڑے ہیں. وہ جو فرنٹ داڑھی نہیں بناتے وہ ہے، اور ایک نے پیچھے وہ بھی باندھا ہوا ہے. میں نے کہا ان سے جا کے پوچھ لیتے. اب رات کے 2:30 بجے ہیں. میں جا کے کھڑا ہو گیا تو گاڑی روکی تو ایک دم وہ لڑکے کھڑے ہو گئے. میں حیران ہو گیا، میں سے گڑ بڑھتے نہیں ہوگی اور کھڑے ہو گئے، آ کے مجھ سے ہاتھ ملا. مجھے کہ مفتی صاحب کیسے ہے؟ میں حیران ہو گیا بھائی یہ کیسے کرے. ہاں تو میں نے پوچھا، پھر میں نے کہا وہ اسپتال معلوم کرنا. وہ آ کے کہنے لگے آپ میں پیدل چلتا ہوں، میرے ساتھ چلے کے کہا. میں نے کہا نہیں آپ گاڑی میں بیٹھے، میرے سے گاڑی میں بیٹھے. میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا آپ کو. کہتے ہیں آپ نے نہیں پہچانا لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، ہم ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے تھے. تو پھر میں نے جلدی سے اس کا نمبر لے لیا. میں نے کہا بھائی انشاءاللہ آپ سے میں بہت ضروری ملاقات کروں گا. رات کو کم از کم اس نے مجھے راستہ دکھایا ہے تو مجھے بھی تو اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہیے نا. اس نے مجھے دنیا کا راستہ دکھایا، مجھے اس کو آخرت کا راستہ دکھانا چاہیے یا نہیں. تو یہ کہنے کا مطلب عبرت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، بڑا اثر ہوتا ہے. صرف ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھیں. فرمایا متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اتقوا جو ڈرے، تقوی جو ڈرے اپنے رب سے. لہم جنات، اور یہ سب سے بڑی چیز تقوی ہے. دیکھیں دنیا میں زندگی کا مقصد تقوی ہے. بس یہ لفظ ہے. کتنے حروف سے بنا ہے تقوی؟ 4 حروف سے تقوی. یہ ہے زندگی کا اہم مقصد. بس سب سے بڑی چیز یہ تقوی پیدا ہو جائے. تقوی سے سارے مسئلے، عبادت کم ہو لیکن تقوی زیادہ ہو. یعنی ایک ہوتا ہے اعمال اور ایک ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ بڑی چیز ہے کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، انسان جا کے باہر گانے بھی سنتا ہے، انسان نماز بھی پڑھتا ہے، معاملات میں گڑبڑ بھی کرتا ہے، انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی بھی کرتا ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی بھی کرتا ہے. یہ بڑی چیز ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایک اصول کے مطابق گزارے. تقوی اس کا نام ہے. بس لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اتقوا ربہم، ڈرتے رہے اپنے رب سے. لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، باغات. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں. نزلا
من عند اللہ، یہ مہمان نوازی کس کی طرف سے ہوگی؟ میزبان کون ہوں گے؟ اللہ. نزولا من عند اللہ، مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کن کے لیے؟ ابرار، نیک لوگوں کے لیے. ابرار ایک بر ان کی جمع ہے، بر کے معنی نیک آدمی، اس کی جمع آتی ہے ابرار، ان کے لیے. دیکھیں دنیا جو ہے نا یہ خواہشات کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی. خواہشات کی تکمیل کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے بس. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. قرآن کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وَلَكُمْ، تمہارے لیے ہے جنت میں جو تمہارے نفوس چاہے، نفوس چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جو تم مانگو. اس کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا، دنیا نہیں ہے. دنیا میں تو خواہشات کی تکمیل اگر شروع ہو گئی نا تو انجام اور خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک جگہ ایک کام کے لیے ہو نہیں اور آپ اس کام کو لا کے وہاں ڈھونڈ رہے. آدمی کی جوانی کی ایک حد ہوتی ہے، پھر بڑھاپا دیکھیں، بڑھاپے میں آدمی خود بخود جو ہے وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نافرمان بھی سنجیدہ بن جاتے ہیں. پھر تو نہیں، یہ دنیا جو ہے نا یہ خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے. جو آدمی چاہے گا کہ میری ہر خواہش، کل رات کو 12 بجے فون آئے ایک صاحب کا، ان کے گھر والوں کا فون آیا کہ بہت بڑے کاروباری تھے، کہنے لگے کہ وہ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ وہ کاروباریوں کے ساتھ، آج کل تو یہ بڑے مسائل چل رہے نا کاروباریوں کے، اتنے مسائل ہوا ایسے کہ میرے خیال میں کوئی جو پارٹنر تھے ان کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا ہے معاملات میں، انہوں نے کیس کر دیا ان کے پیچھے. اب پولیس والے ان کے پیچھے گھوم رہے اس کے لیے. بچوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں ہوں اور بچیاں گھر میں ہیں اور وہ سب جو ہے وہ غائب ہو گئے. تب تو انہیں کہاں پر ہے. میں نے کہا دیکھو یہ دنیا ہے، اس کا یہ انجام ہے. آدمی کے پاس اتنا ہو قناعت، سکون، اتنی جتنی چادر ہو آدمی اتنا پیر پھیلائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آدمی حلال ہو، اپنی زندگی ضرورت کے مطابق گزارے، کتنا اچھا ہے. ہر جگہ ہاتھ مارتے ہیں تو انجام نتیجے کیا نکلتا ہے؟ تقویٰ اسی کا نام ہے. یہ سب چیزیں تقویٰ میں آتی ہے. اپنے معاملات کو کنٹرول میں رکھنا، جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلانا، حرام سے بچنا، یہ سب تقویٰ کی شکل ہے. سب سے بڑی تقویٰ کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے نا شرک کے بعد دوسرے نمبر پر رزق حلال ہے. رزق حرام سے بچیں. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں. نزلا من عند اللہ، مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کن کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے. مطلب جو کچھ وہاں نعمتیں ملیں گی نا، جیسے یہاں پر ہم کسی کا مہمان بنتے ہیں تو کتنا اعزاز، میزبان کتنی وہ کرتا ہے تیاری. جنت میں میزبان اللہ ہوں گے اور اللہ کے جتنے بندے جنت میں جائیں گے وہ اللہ کے خاص مہمان ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جتنے بھی جنتی جنت میں جائیں گے نا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جتنی نعمتیں ملیں گی تو بندہ مہمان ہوگا جنتی، میزبان براہ خود اللہ ہوں گے. یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے، مطلب نعمتیں تو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے، لیکن انسان کہتے میرا عمل دخل ہے، میں کرتا ہوں، میں کماتا ہوں. وہاں بغیر کسی محنت مہمان جب کسی گھر میں جاتا ہے نا وہ پیسے دے کے نہیں کھاتا، وہ تو مہمان ہوتا ہے نا. تیاری کن کی طرف سے ہوتی ہے؟ میزبان کی طرف سے تیاری ہوتی ہے سب کچھ. وہاں انسان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، انسان بس جا کے کھائے گا اللہ کی نعمتوں کو. جانے نہیں، ضروری نہیں، مطلب جانے کے لیے تو ہوتا ہے. اس اعتبار سے تو یہ مطلب جگہ تو مستقل ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ مطلب اللہ تعالیٰ، مطلب جو کھلانے والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، دینے والے. تو ہاں کیا چیز؟ مستقل میزبان ہے. مستقل میزبان ہے.
مطلب مہمان اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے، یہ اس اعتبار سے آپ مہمان نہیں کہہ سکتے کہ جو مہمان ہے جا کے کھانا گھر سے کھا کے چلا جائے، یہ نہیں. ایک مہربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح بعض جگہوں میں لوگ جا کے مستقل لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے بہترین انتظامات ہوتے ہیں، بہترین کام ان کے یہ ہوتے ہیں. نہیں دنیا میں بھی بعض معاملات ہم دیکھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر مسلمان یوں سمجھ لے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. مطلب ان کو کمانا نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بغیر محنت مشقت تکلیف کے اللہ تعالیٰ دیں گے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس جو چیز اتاری گئی ہے تمہاری طرف اس پر، قرآن کریم پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ اتارا گیا ہے ان کی طرف، خاشعین للہ، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، دنیا کا مفاد حاصل نہیں کرتے. اہل کتاب میں ان کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس سورت کا موضوع کیا چلا تھا؟ نصارا کی اصلاح. شروع سے ان کا ذکر چلا، پھر بعد میں اہل کتاب یہود کا بھی ذکر آیا. تو یہاں پر فرمایا کہ دیکھیں ان میں دنیا کی چونکہ بہت بڑی قوم ہے، مذہب والے لوگ تو عیسائی یہودی، تو فرمایا ان میں اچھے لوگ بھی تھے جن کی فطرت ٹھیک تھی. دیکھو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی. فرمایا بے شک ان اہل کتاب میں، یہود و نصارہ دونوں میں سے، البتہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، جو ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف اتاری گئی اور جو ان کی طرف اتارے گئے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، نہیں خریدتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بعد اس میں بدلے میں ثمن قلیل، تھوڑی سی قیمت، دنیا کا مفاد حاصل نہیں کرتے. یہ وہ بھی مطلب آج کل ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہو گئے، ہوتا ہے نا، دنیا کبھی کبھی دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا. دیکھیں اس تھوڑا سا اس کو سمجھنا بھی چاہیے. ہر جگہ جو ہے نا فتوی عوام نہ دے. جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، حدود ہے، وہاں تو کہنا چاہیے، لیکن جہاں حدود نہیں ہے وہاں بھی بڑی کوتاہی ہوتی. یہ جو آج کل قرآن خوانیوں پہ پیسے لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے بسا اوقات بالکل پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، بس بسا اوقات یہ کمزوریاں آ جاتی. یہ ٹیوشن کا سلسلہ بھی بہت خطرناک سلسلہ ہے، یہ بالکل کاروبار کی شکل ہے. اب میں نہیں کہتا ہوں، دیکھیں اگر جائز حد میں کوئی پڑھاتا ہے، اگر صرف اتنا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بالکل جو وعدہ کیا وعدے کے مطابق مسلمانوں کے بچوں کو پورا ٹائم پورا دیتا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھاتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے گھروں میں، صرف کاروباری ذہن لے کے جاتے ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری کمزوریاں ہم میں ہوتی ہے. جیسے اہل کتاب کے طبقے میں علماء میں کمزوری آ گئی تھی، وہ کمزوریاں ہمارے علماء میں آ گئی ہے، اور جو کمزوریاں ان کے عوام میں آ گئی تھی وہ کمزوریاں ہمارے عوام میں آ گئی. یہ ساری چیزیں ہیں. اہل کتاب کا ذکر بار بار مقصد کیا ہے؟ وہ بھی تو کتاب پڑھتے تھے، کتاب کی تعلیم، کتاب کو سیکھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، ساری چیزیں کرتے تھے، لیکن چلتے نہیں تھے اس پر. یہ کمزوریاں ہم میں. پر میں ایک طبقہ ان میں اچھا، جب تک دیکھیں اچھا طبقہ جب ہوتا ہے انجام کیا نکلتا ہے؟ جب اچھا طبقہ تھا یہود و نصارہ دونوں میں، وہ بالآخر مسلمان ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب نعمت ہے. انصاف پسند تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ خطاب ایمان والوں کو عرب، یہ سارے جتنی پوری صورت پڑھی نا اس کا خلاصہ نکال کے دے رہے کہ سبق لو اس سب. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کتنے مقام پر ہے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ؟ رہیے اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں.
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتنے مقام پر آئے؟ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ کتنے مقام پر ہے؟ 90 مقامات پر ہے، 90 مرتبہ جو ہے یہ لفظ ہے. نہیں، پورے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خاص خطاب ایمان والوں کو فرمایا. کتنی جگہ پر ہے؟ 90 مقام پر. ایک شیخ نے کتاب لکھی ہے، ابو بکر الجزائری، شیخ ابو بکر الجزائری، نداءات الرحمن لأہل الایمان، اللہ کی ندا اہل ایمان کو 90 مقام پر آیا ہے. اور جب بھی یہ لفظ استعمال ہو، دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ جب بھی استعمال ہو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صرف خطاب نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اہل ایمان کو عمل کی دعوت دی جا رہی ہے. جب بھی آپ پورے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، درست بات کرو، ٹھیک بات کہو، حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو. تو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دعوت دے رہے کس چیز کی؟ عمل کی، کہ ان چیزوں پر عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو. سب سے پہلی چیز نمبر 1 کیا ہے؟ صبر کرو. یہ بھی بہت زبردست چیز ہے. صبر کے 3 درجات ہیں، میں نے بتایا تھے. نمبر 1 صبر علی الطاعات، علی الطاعہ یا علی الطاعات، صبر عن المعصیہ، اور صبر علی المصیبہ. دیکھیں صبر سب سے پہلے صبر کا معنی سمجھے. لفظ صبر صاد با را کس کو کہتے؟ صبر کے معنی روکنا، باندھنا، روکنا، ضبط کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی باندھ دینا، روک دینا کسی چیز کو، یار آپ نے روک دیا، اپنے آپ کو روکا، یہ صبر ہے. باندھنا، روکنا. صبر کے 3 درجات ہیں. نمبر 1 صبر علی الطاعات، طاعت کی جمع ہے، طاعہ نیکی. علی الطاعات دیکھو اردو میں لکھ لو، اطاعت پر صبر کرنا. اطاعت کے معنی اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں، جتنے بھی خیر کے کام کر رہے ہیں اس پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، روکنا اپنے آپ کو، یعنی اس کو جاری رکھنا اور اس پر قائم رہنا، یہ صبر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 2 صبر علی المصیبہ، تکلیف آئی، آزمائش اللہ تعالی کی طرف سے آئی، امتحان آیا، اور اس پر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں. یہ نمبر 3 صبر علی المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، اس پر صبر کرنا کہ یہ کام غلط ہے، یہ میں نہیں کروں گا، جھوٹ، دھوکہ، خیانت، فلاں فلاں فلاں، یہ کام میں نہیں کروں گا. صبر علی المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی بہت بڑی ہے، بہت کڑوا. صبر کا لفظ کیا ہے؟ جب عملاً اصل میں یہ تو بظاہر تو صبر ہر آدمی کے صبر کرتا ہے، لیکن جب جس کا واسطہ پڑتا ہے نا پھر پتہ لگتا ہے. پھر انسان کو کبھی انسان کے مزاج کے خلاف اندر انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو جو ہے اللہ کے لیے برداشت کرنا، یہ صبر ہے نا، یہ صبر ہوگا نا. والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ ابدال میں سے جو بناتے ہیں، ابدال دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خاص چیزیں بندے ہوتے ہیں، 70 کی تعداد میں چلتے ہیں. حضور حدیث میں جو حضرت مہدی کے فوج میں شامل ہوں گے اور ان کو پہچانیں گے، ابدال، ان کو جو یہ مقام ملتا ہے اس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نا،
وہاں دیکھیں یہ چیزیں سب اس میں آ گئی. یہ آیت پہ غور فر کرے, ابدال کا جو مقام ملتا ہے اس پہ غور و فکر کرے. نمبر 1 رضا بالقضا, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا تو صبر ہے نا یا نہیں ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا, رضا بالقضا. نمبر 2 آگے آ رہا ہے تقویٰ, اللہ کی مطلب یہ ممنوعات سے بچنا, ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا. اور نمبر 3 اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جانا. یہ 3 صفات جن میں ہو اللہ تعالیٰ ابدال میں سے بنا دیتے ان کو. ابدال, ابدال کو ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدل سے بدل, ایک کا انتقال ہوتے 70 کی گنتی اللہ تعالیٰ پوری رکھتے ہیں دنیا میں, تو ایک اور کو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کھڑا کر دیتے ہیں. قطب ابدال یہ ایک ہی وہ ہے, اولیاء کے بڑے بڑے وہ ہے درجات ہے. قطب یہ سب درجات ہے, قطب ہے, ابدال ہے, عصائب ہے. ایک لفظ عصائب آتا ہے حدیث میں, اللہ کے ولی, یہ بڑے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, بڑے گمنام ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بہت گمنام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی اظہار نہیں کرتے. یہ نہیں کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, آج دکان لگا دے, آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, آج میں یہ کرتا ہوں, آج میں نہیں. یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہر آدمی ان کو پہچان بھی نہیں سکتا. یعنی جب پوری دنیا میں 70 لوگ ہو گئے تو آپ اندازہ لگے کیا چیز ہوں گے, بہت اونچا مقام ہوگا. رضا بالقضا, ایک اجتناب عن الممنوعات, جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے بچنا. اور نمبر 3 اللہ کے لیے غصے پی جانا. اجتناب مانے بچنا, عن الممنوعات یا عن المحرمات کہہ لیں. نہیں ایک ہی مقام ہے سب کا, الفاظ مختلف ہے بس. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. لیکن یہ نہیں ہے کہ ادھر کسی نے اپنے ساتھ فٹ کر دیا, ہمارے یہاں بات لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے بعد لوگ ایسے گزرے ہیں قطب عالم, یہ جیسے بڑے بڑے ہمارے لگا دیتے ہیں, جو گزر گئے ان کے لیے علماء نے استعمال, عوام کو یہ لفظ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے کسی کے لیے. اس کو پتہ ہی نہیں قطب کیا ہوتا ہے, قطب لگا دیا اس کے ساتھ. نہ خود کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے لیے لفظ استعمال کریں. زندگی میں تو ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں لگا, انتقال کے بعد کہہ دیا اللہ والوں کے پیچھے, بعد اللہ والوں نے لگا دیا. نہیں ہوتے ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں معلوم نا کیا ہے. نہیں ہوتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ اب آدمی نے کسی نے لگا دیا ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے قطب ہے, سمجھ رہے نہیں لگتا نا یہ مسئلہ ہے. یہ جتنے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں اتنے گمنام ہوتے ہیں, سمجھ. آج کل لفظ لگا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں, تو کبھی الفاظ کو نہیں دیکھنا چاہیے. اصل حقیقت بس اتنا ہے کہ اللہ کے خاص بندے ہیں, بڑے گمنام رہتے ہیں. اصبروا, صبر کرو, ایک بات. نمبر 2 وصابروا, صابرو, ایک تو صبر انسان پر جو ذاتی تکلیف آتی ہے, ذاتی مسائل ہے, اس پر صبر کو. صابرو کا مطلب مقابلے میں ہے, دشمن کے مقابلے میں صبر کرو. سامنے سے آپ پر جیسے ہوتے ہیں نا, ایک تو تکلیف آپ پر ذاتی کوئی آزمائش تکلیف آتی ہے, اس پر صبر کرو. اور صابرو کا مطلب یہ ہے اپنے دشمن کے مقابلے میں صبر کرو. دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے یا کوئی اور اس قسم کے, مثال کے طور پر حالات آتے ہیں دنیا میں نا, اس قسم کے حالات. صابرو, دشمن کے مقابلے میں صبر کرو. ورابطو, رابطو کا کیا مطلب ہے؟ جنگ کی تیاری کرو, دشمن کے مطلب اپنی سرحدات کو مضبوط کرو. رابطو کا بھی 2 مطلب ہے, دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں. رابطو حدیث میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ادلکم, کیا میں تمہیں ایسی باتیں نہ بتلاؤں, ایسے کام تمہیں نہ بتلاؤں, علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا, کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے.
وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیں. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں، بتائیں بالکل آپ. فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ. علی المکارہ کا مطلب یہ مشقت تکلیف کی حالت میں وضو کرنا، یعنی نہ چاہتے ہوئے وضو کرنا. سخت ٹھنڈک ہے اور آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے، یہ بھی مکارہ میں آتا ہے. یا ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا مشکل ہوتا ہے. اچھی طرح وضو کرنا، بروقت وضو کرنا، یہ سب مکاری کی صورتیں ہیں. وضو کی حالت میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے ہیں. کون دیکھا ہو؟ اب ہمیشہ کا یہ مطلب بھی نہیں، دیکھو انسان بسا اوقات راستے میں جا رہا ہوتا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا اختیار معاملات میں انسان ہمیشہ مکلف ہے اختیار کا، یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں. کبھی کلابی تقوی نہیں دکھانا چاہیے اللہ کو کہ آپ، مطلب یہ ہے کہ اپنا تقوی اللہ کو دکھانا مطلب اس طریقے سے شروع کر دیں. آپ کے جتنے اختیار میں اللہ نے رکھا آپ وہ کام کریں، اپنے اختیار سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. جتنا اختیار میں انسان کے ہوتے ہے وضو میں رہے. اب نہیں کہ راستے میں جا رہے پانی نہیں ہے جی، بس سے اتر گیا، گاڑی سے اتر گیا، مسجد ڈھونڈ رہا میں وضو کرتا ہوں. عام حالتوں میں مطلب جب اختیار میں وہ گھر میں ہے وضو کیا، مسجد سے نکلے وضو کیا، ہمیشہ جب وہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. استنجا کو عربی کے الفاظ لکھنے. کیا میں تمہیں ایسی باتیں نہ بتلاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، یا ایسے کام نہ بتلاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے، درجات کو بلند فرما دے. صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں. فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ. اسباغ کا معنی اچھی طرح وضو کرنا. اسباغ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسباغ اچھی طریقے سے وضو کرنا مشقت تکلیف کے باوجود، یعنی بالفرض اگر اس میں تکلیف بھی آتی ہے مشقت بھی، تو اس پر بھی آپ اس عمل کو جاری رکھیں. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کثرت سے مسجد کی طرف قدم اٹھانا. خطا خطوتن کی جمع ہے. خطوہ، خطوات بھی خطوتن کی جمع ہے اور خطا بھی خطوتن کی جمع. کثرت الخطیٰ الی المساجد، مساجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، یعنی ہر وقت انسان کا دل کہاں ہو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کثرت کی طرف اوڑھنا بغیر ویسے ضرورت کے بھاگ رہے، مطلب انسان اپنے جرا جائز حلال کاروبار میں ہو، گھر میں ہو، لیکن انسان کا دل کہاں ہو. ایک دیکھیں انسان کی ایک فطرت کی کیفیت بن کے بعض چیزوں کے اندر ہمارا دل ایسا لگ جاتا ہے کہ ہوتے کہیں اور دل وہاں ہوتا ہے. ایسے تو انسان کے دل میں اللہ کی مسجد بس جائے، ایک ذہن بس کہ کب نماز کا وقت آئے گا، یہ ایک اس کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے. ہم تو وہ والے ہیں نا جب 5 وقت کی نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اب پھر نماز کا وقت قریب آ گیا. مطلب یہ ہے کہ دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا. وہ کثرت الخطیٰ الی المساجد کا ترجمہ ہی سب سے فٹ ہے کہ دل کہاں اٹکا ہوا ہو، مسجد کے ساتھ. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کہ اب دوسری اذان کب ہوگی، نماز کا وقت کب ہوگا. اور اس کے لیے اچھی عادت اگر انسان بنا لے، کچھ بھی ہو اس میں بھی فیل ہوں، ہم سب فیل ہیں، بنانا چاہیے مل کے سب کو ہمیں. وہ یہ ہے کہ اذان کے بعد ہمارا کام بس ختم، نماز کی تیاری ہو، کوئی ٹائم نہیں لگتا. اگر انسان اس کا وہ جو ہوتا ہے نا کہ انسان جو نماز کا عادی ہے ان کی بات کر رہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جو نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بچی کہ ابھی نکل جاؤں گا، ابھی میں کر لوں گا. اس کرنے میں ہمیشہ فیل ہو جاتا ہوں، گڑبڑ ہو جاتا ہوں، تھوڑی سستی ہو جاتی ہے. بس ابھی اٹھتا ہوں 5 منٹ تو ہے یار، بس میں 2 منٹ میں وضو کر لوں گا، پہنچ جاؤں گا. وہ کرتے آدمی کی ترتیب خراب. یہ انسان عادت بنا لے کہ اذان کے بعد کام کیا ہو، اس کا بڑا مزہ آتا ہے، بہت زبردست مزہ آتا ہے اس کا. انسان بس اذان ہو گئی اور نماز کی تیاری میں لگ گیا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. کتنے کام ہو گئے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، وکثرۃ الخطیٰ الی المساجد، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. کیا فرمائے؟ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بھی رباط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی رباط ہے، رباط کی ایک شکل ہے. تو رباط 2 قسم کا ہے. ایک ہے دشمن کے مقابلے میں سرحد پر پہرا دینا،
یہ رباط ہے جس کی اتنے فضائل آئے ہیں حدیث میں کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن یا ایک رات کا پہرا دینا اسلامی سرحد پر اسلام کے دفاع کے لیے دشمن کے مقابلے میں دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، ایک رات یا ایک دن کا پہرا، وہ رباط، وہ بھی رباط ہے فرمایا فضائل، اور یہ بھی رباط ہے کہ انسان اپنے اعمال کے لیے جیسے مثال کے طور پر چوکن نہ رہے، دشمن شیطان کے حملوں کے مقابلے میں چوکن نہ رہے، یہ رباط ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے چوکن نہ رہے، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رباط کی ایک شکل ہے۔ مصر جب فتح ہوا، مصر، ہم حضرت عمر بن العاص مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے، سب کمانڈروں کو جمع کیا، سب جو لوگ تھے فوجی ان کو جمع کیا، خطبہ دیا، فرمایا بھائی تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ مصر بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا، فارس بھی فتح ہو گیا، سب اب ہمارا قبضہ، فرمایا نہیں، انتم فی رباط دائم، تم ہمیشہ رباط میں ہو، ہمیشہ چوکنے رہنا، یہ تم ہمیشہ یہ سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے پتہ ہے میں بتاؤں؟ سب سے بڑی چیز غفلت ہوتی ہے، غفلت دونوں چیزوں میں ہوتی ہے، غور سے دیکھیں، آپ کو دنیا بہت ملی، عیاشی میں لگ گئے، غفلت میں پڑ گئے کہ یہ بھی ذہن میں نہیں رہا کہ کبھی اللہ تعالیٰ یہ چھین بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر سے لا کر کے نیچے بھی بٹھا سکتے ہیں، پھر جیسے امریکہ اور دبئی میں ہو رہا ہے، اتار چڑھاؤ کی شکل دیکھ رہے ہیں، حالات بہت خراب ہے، یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ انہ هو اغنی واقنی، وہ اللہ تعالیٰ مالدار بھی کرتا ہے، وہ غریب بھی بناتا ہے، انہ هو اضحک وابکی، وہ اللہ تعالیٰ ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے قرآن میں، تو یہ بڑی، تو آپ کو دنیا ملی اور آپ غافل ہو گئے، یہ خطرناک، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یا آپ نے اچھے کام شروع کر دیے، نماز کے پابند ہو گئے، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور آپ اپنے اعمال کے بارے میں غافل ہو گئے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو حج کرتا ہوں، غافل ہو گئے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا یہ کمال ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ، حفاظت بھی کرو، اس کی بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے سوچو، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو یہ نہیں کہ اعمال کرنا شروع کر دیا بس خوش راضی مطمئن ہو گئے میں تو نمازی ہوں بڑا، اس سے زیادہ اس کے لیے سوچنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، فرمایا ورابطو، اور کیا کرو؟ رابطو، اپنے آپ کو تیار رکھو، رابطو اگر دونوں معنی لے لیں، دشمنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھو، یہ بھی رباط ہے، اور شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھو، یہ بھی کیا ہے؟ رباط ہے، اور نمبر 3 واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اصبروا وصابروا ورابطوا، 4 ہو گئے بلکہ، نمبر 1 اصبروا، نمبر 2 صابروا، اور نمبر 3 رابطوا، اور نمبر 4 واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کر لو، لعلکم تفلحون، ہاں، کثرت الخطا الی المساجد، دوسرے نمبر پہ مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، تو پورا کرنا ہے نا۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد